السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ معزز حاضرین، آپ نے میرا عنوان سن لیا ہے کہ فتنوں سے بچاؤ کیسے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں۔ جو فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اور پھر ہم نے ان سے بچاؤ کے لیے کیا تدابیر کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا ہے کہ اس مجلس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ 40-45 منٹ کا ہے، جس میں فتنے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، اور دوسرا مرحلہ سوال و جواب کا ہے۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغوی طور پر اس کا معنی یہ ہے، جب زرگر سونے یا چاندی کو یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کھرا پن کتنا ہے، ملاوٹ کتنی ہے، جب اسے آگ میں ڈالتا ہے، اسے پگھلاتا ہے، تو اس کے اس عمل کو فتنہ کہا جاتا ہے، تاکہ وہ یہ اس عمل کے ذریعے پتہ کر لے کہ اس میں کھوٹ کتنی ہے اور اس میں کھرا پن کتنا ہے۔ اسی بنا پر عربی زبان میں زرگر کو فتان کہا جاتا ہے کہ وہ سونے کو پرکھنے کے لیے اس کو پگھلاتا ہے، اس کو گرم کرتا ہے۔ یہ تو اس کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی طور پر یہ امتحان لینے کے معنی میں آتا ہے، پرکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قتل و غارت کے معنی میں بھی آتا ہے، کفر و ضلالت، شرک، اس کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر اس پر فخر کرنا، اترانا، یہ معنی بھی اس کا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 53 مقامات پہ آیا ہے، ان میں سے 33 مکی صورتوں میں ہے اور 25 مدنی صورتوں میں ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ چند ایک معنوں میں ہے۔ اس کا پہلا معنی تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم مسلمانوں قتال کرو، لڑائی کرو، کافروں سے برسرے پیکار رہو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ شرک ختم ہو جائے، شرک نیست و نابود ہو جائے۔ یہ شرک کے معنی میں ہے، اور کفر کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ منافقین کے بارے میں ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ کفر میں گر چکے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہم قد دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، یہ منافقین کفر کو لے کر ہی آئے تھے اور کفر کو لے کر واپس پلٹ گئے ہیں۔ یہ کفر کے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح ضلالت، گمراہی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جس انسان کو اللہ گمراہ کر دے،
اے حبیب آپ اس کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح قتل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، مسلمانوں اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ مسلمان تمہیں قتل کر دیں گے، وہ تمہارے سامنے کھڑے ہیں، تو لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز کو قصر کر کے پڑھ سکتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وعملہ ان یفتنہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند ایک لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی اس بنا پر کہ ان کو اندیشہ تھا کہ فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ یہ قتل کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ امتحان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کہ ان کا امتحان ہوتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ، جنگ پہ جانا پڑتا ہے، جہاد کی دعوت دی جاتی ہے، تو اس کے ذریعے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کے چند ایک معانی بیان کیے، ویسے تو بے شمار معانی ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں انہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے عام طور پہ جو فتنہ ہے وہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک فتنہ یہ ہے کہ امتحان لیا جائے، اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اور یہ جو فتنہ ہے نا امتحان لینے والا، یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک خوشحالی میں اور ایک بدحالی میں۔ قرآن کریم میں ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں اچھے حالات میں بھی تمہارا امتحان لیتے ہیں اور برے حالات میں بھی تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ دونوں طرح سے امتحان ہوتا ہے۔ بدحالی میں امتحان بھی ہوتا ہے کہ انسان کو بیماری دے کر، تنگی تکلیف دے کر اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اور خوشحالی میں دولت دے کر، مال اور اولاد دے کر انسان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وہ ہے اختلاف کا، تنازع کا، اور پھر اس اختلاف اور تنازع کی بنا پر قتل و غارت ہوتا ہے، جماعتیں بنتی ہیں، اور لوگ جدھر کو منہ آتا ہے ادھر کو چل پڑتے ہیں۔ یہ جو آخری معنی ہے نا فتنے کا، یہ بہت ہی گمبھیر ہے کہ انسان اختلاف کا شکار ہو جائے اور وہ باہمی اتحاد پر قائم نہ رہ سکے۔ اس کی معنی کی ضد ہے جماعہ، اتفاق، اتحاد۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا اور آپس میں اختلاف ختم کر دیا نا، اس سال کو کہتے ہیں عام الجماعہ، کہ اس سال اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، ایک جماعت بن گئی۔ پہلے معنی میں کہ انسان کے امتحان، یہ ساری زندگی انسان اسی میں رہتا ہے، ساری زندگی انسان کے امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالی نے موت و حیات کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ تاکہ یہ امتحان لے لے، پتہ کر لے کہ تم میں اچھے کردار کا حامل کون ہے اور برے کردار کا حامل کون ہے۔ قرآن کریم میں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے پھر ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَلْنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ امتحان لے گا تاکہ سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں کو الگ کر دے۔ یہ غزوہ احزاب ہوا ہے، اس وقت امتحان لیا گیا۔ کیسے؟
جب لشکر چڑھ آئے مدینہ پر، منافقین انہوں نے بھی غداری کر دی، یہودیوں نے انہوں نے بھی غداری کر دی، جو آس پاس کے قبائل تھے وہ بھی آپس میں گٹھ جوڑ کر کے مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ قرآن کریم میں ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب یہ لشکر دائیں بائیں اوپر نیچے سے آ گئے نا، اور اس وقت سخت حالات ہوئے اور یہ دل پھول کر حلق میں آ گئے اور تم طرح طرح کے گمان چھانٹنے لگے۔ قرآن کریم میں منافقین کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، منافق کہنے لگے اور جو دل کے کوڑی اور دل کے مریض تھے نا، وہ ان حالات کو دیکھ کر کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ نے دھوکہ کیا، اللہ کے رسول نے بھی دھوکہ کیا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ تم قولوا لا الہ الا اللہ تملکون العرب والعجم، تم کلمہ پڑھ لو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ہمیں کلمہ پڑھ کر یہ جھانسا دیا گیا ہے، اور آج حالت یہ ہے ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہماری عزتیں غیر محفوظ، ہمیں باہر جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی، قضاء حاجت کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ اور اس کے برعکس جو اہل ایمان تھے ان کا کیا رویہ تھا؟ اذ یقول ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وصدق الله ورسوله، اللہ نے بھی سچ کہا، اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا، ان کی خود سپردگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ تقابل کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ امتحان کے معنی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اسی امتحان میں رہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کا امتحان ایمان کے اعتبار سے ہوتا ہے، جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا بڑا سنگین امتحان ہوگا۔ اگر کسی کے امتحان نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان سے آ رہی ہے۔ یہ امتحان کے معنی میں۔ اور دوسرا جو استعمال کیا گیا ہے باہمی ناچاکی، اختلاف، تشتت، تنازع، اور اس کے نتیجہ میں قتل، غارت، اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا اور اس کو کافر قرار دینا، یہ کتنا گمبھیر فتنہ ہے۔ جماعت سے الگ کرنا، اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اپنی قوم کی جماعت کراتے ہیں، اور ان کی جماعتیوں میں سے ایک آدمی جو محنت مزدوری کرنے والا، باہر اپنے اونٹ کے ذریعے، پانی کے ذریعے مزدوری کرنے والا، وہ بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل لمبی لمبی صورتیں شروع کر لیتے ہیں، وہ بیچارہ تھکا ماندہ، وہ نماز توڑ کر ایک الگ جگہ نماز پڑھ کرنا، وہ کہتا کہ ہم سے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور جا کر شکایت لگا دی۔ معاذ بن جبل بھی پیچھے پیچھے آئے تاکہ میں اپنی صفائی دوں۔ یعنی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی لمبی نماز کی بنا پر ایک آدمی جماعت سے الگ ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ، افتان انت یا معاذ۔ اور معاذ، تو لوگوں میں فتنہ ڈالنے والا ہے، لوگوں کی جماعت کے اندر اختلاف ڈالنے والا ہے، اس جماعت کو توڑنے والا ہے۔ افاتن فاتن فاتن،
یہ نبی کریم نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے؟ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے اور اختلاف زحمت ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم معمولی بات پر اگر ہم ناراض ہو جائیں نا، جماعت سے نکل جاتے ہیں اور دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم مالدار ہیں تو اپنی مسجد بنا لیتے ہیں، چلو بھی ہم اپنی مسجد بنا کے چاند آدمیوں کو گھیرا لیا اور اپنی مسجد میں جا کر الگ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اتنی نفرت ہے اس سے۔ ایک دفعہ آپ جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جگہ پہ پڑاؤ کیا اور جہاں کسی کو سایہ ملا وہاں بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا، کوئی ادھر بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تفرقکم ھذا من الشیطان، تمہارا جدا جدا ہو کر بیٹھنا، دور دور ہو کر بیٹھنا یہ شیطان کی حرکت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کو اتفاق، یگانگت، اکٹھے ہو کر بیٹھنا اتنا پسند، اور دور دور ہو کر الگ الگ ہو کر بیٹھنے کے بارے میں فرمایا گیا یہ شیطانی حرکت۔ ہم نماز میں صفیں بناتے ہیں نا، کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ شیطان وسوسہ اندازی نہ کر سکے۔ اور آپ نے فرمایا اگر کوئی انسان صف بندی نہیں کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تختلف وتختلف قلوبکم، اس سے جو صفوں میں شگاف پڑتا ہے، صفوں میں شگاف تو پڑنا ہی ہے، دلوں میں بھی شگاف پڑ جاتا ہے۔ اتنا اثر ہے، موبائل بند کر لیں بھی آپ، اتنا اثر ہے اس کا کہ تم نماز میں الگ الگ کھڑے ہونا، تمہارے دلوں کو اللہ الگ الگ کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو اختلاف کی شکل ہے نا، یہ انتہائی سخت ہے۔ یہ ہے اصل فتنہ جو امت میں پڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا صحابہ کرام سے، تم میں سے کون ہے جو فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتا ہے؟ حضرت حذیفہ کھڑے ہوئے، میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے پتا تھا کہ تو ہی اس بات کی جرت کر سکتا ہے۔ حضرت عمر بڑے مردم شناس انسان تھے، اور حضرت حذیفہ بھی نبی کریم کے رازدان تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ ڈالنے والوں کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں ایک دن پورا دن لگایا۔ فجر کی نماز پڑھی، ممبر پر بیٹھے، فتنوں کے بارے میں بتا دے، قیامت تک جتنے فتنے آنے تھے نا، فتنہ گر لوگ، فتنہ ڈالنے والے، فتنے کی نوعیت، اقسام، وہ بیان کرتے کرتے نا ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ ظہر کی نماز پڑھی، پڑھ کر پھر ممبر پر چڑھ گئے، پھر بیان کو جاری کیا، جاری کرتے رہتے، وہ بیان کرتے کرتے عصر کا ٹائم ہو گیا۔ نماز عصر کی پڑھی، پھر ممبر پر بیٹھ گئے، اور بیان کرتے کرتے مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ سارا دن فتنے کے بارے میں نام بے نام بتلایا کہ قیامت تک کتنے فتنہ گر آنے ہیں اور کس قسم کا فتنہ ڈالیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھ لیا، جس نے بھولنا تھا وہ بھول گیا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے نام بنام وہ فتنہ گر بتلائے تھے جو جن کی تعداد 300 سے زیادہ، جو بڑے بڑے فتنہ گر قسم کے لوگ۔ اس لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے یہ رازدان ہیں۔ آپ ان کی رازدانی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی جنازہ آتا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حذیفہ کو دیکھتے، اگر آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے تو حضرت عمر بھی اس کا جنازہ پڑھ لیتے، اگر حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں شرکت نہ کرتے تو حضرت عمر بھی اس کا جنازہ نہ پڑھتے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس کیٹیگری کا آدمی،
وہ بیان کرتے ہیں امیر المومنین کہ انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی گھر میں بچوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، کاروبار کا فتنہ ہے، پڑوسی کا فتنہ ہے. یہ فتنے گھر میں ہوتے رہتے ہیں، باہر بھی ہوتے رہتے ہیں، بچوں میں بھی ہوتے رہتے ہیں. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فرمایا کہ لکل امت فتنہ، ہر امت کو کوئی نہ کوئی فتنہ آ کر دبوچتا رہا ہے. فتنہ تو امتی المال، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ فتنے جو ہے نا تو کفر والصلاۃ والصیام، ان کا کفارہ نماز پڑھنے سے ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے ہو جاتا ہے، الامر بالمعروف کرنے سے، نہی عن المنکر کرنے سے ہو جاتا ہے کفارہ. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ جو فتنے ہیں نا، کاروبار کا فتنہ، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، پڑوسی کا فتنہ، اس فتنے کا کفارہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، عبادات کو بجا لائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے تو کفر حج کا کفارہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا اس کے بارے میں سوال نہیں تھا حذیفہ، میرا سوال اس فتنے کے بارے میں ہے تموج کموج البحر، جو اس طرح ٹھاٹھے مارے گا، موجیں اس کی اس طرح ہوں گی جس طرح سمندر ٹھاٹھے مارتا. وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا اس امت کو لپیٹ میں لے لے گا. میں اس فتنے کی بات کرتا ہوں، وہ بتائیں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں آپ کو اس کی کیا فکر ہے؟ امیر المومنین، آپ اس فتنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان باب مغلق، ایک بند دروازہ ہے، دروازہ بند ہے، وہ فتنے اندر نہیں آ سکتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں وہ باب جو دروازہ ہے نا، یکسر ام یفتح، وہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ دروازے کو توڑ دیا جائے نا، اس کے قبضے اکھیڑ دیے جائیں، تختوں کو توڑ دیا جائے، وہ جڑتے نہیں ہیں. اگر چابی لگا کر کھول دیا جائے تو وہ بعد میں بند بھی ہو سکتا ہے. وہ بتائے کہ اس دروازے کو جب کھولا جائے گا، چابی لگا کر کھولا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اس کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. یہاں بات ختم ہوگی. بعد میں ایک راوی ہے مسروق، وہ پوچھتے ہیں کہ وہ دروازہ کون تھا؟ فرمایا کہ وہ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے ایک دروازہ ہے بند، ان کی موجودگی میں فتنے امت میں نہیں آ سکتے. یہ ایک بڑی نعمت ہے. دیکھیں نا، شریف آدمی جب بازار میں جاتا ہے نا، آگے بدماشوں کا ٹولہ آ جائے تو شریف آدمی شرافت کے پیش نظر نہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عمر اگر بازار میں نکلتا ہے نا، آگے سے شیطنت کا سرچشمہ ابلیس آ جائے تو بجائے اس کے کہ حضرت عمر ایک طرف ہو جائے، وہ ابلیس اپنا راستہ بدل لیتا ہے. اتنی بڑی پاور ہے اس اکیلے انسان میں، اتنی طاقت رکھتا ہے یہ انسان. فرمایا کہ اس دروازے کو توڑا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. کیا حضرت عمر جانتے تھے وہ دروازہ کون ہے؟ فرمایا کہ ہاں، جس طرح تم میں سے ایک انسان جانتا ہے کل آنے والی رات سے پہلے دن آتا ہے نا، اس طرح ان کو پتا تھا کہ وہ میں ہوں دروازہ. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک حضرت عمر زندہ رہے ہیں نا، اس امت میں کوئی فتنہ نہیں آیا. حقیقت. اور حضرت عمر کو توڑا گیا ہے ایرانیوں کی سازش سے، یہودیوں کی سازش سے. یہ ملی بھگت کی گئی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کیا گیا ہے.
ابو لولو نامی ایک، فیروز نامی، شجاع نامی ایک شخص، آج بھی ایران میں اس کا مزار بنا ہے، بابا شجاع کے نام سے اس کا میلہ بھی لگتا ہے۔ اس بدبخت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور شہادت کے بعد پھر امت پر فتنے ایسے آئے ہیں کہ آج تک وہ فتنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، اور باہر سے بلوائی آتے ہیں، مصری آتے ہیں، کوفی آتے ہیں، مدینہ کے اندر آ کر حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہو کر ان کو شہید کر جاتے۔ اتنی مظلومانہ شہادت کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ان کو باہر سے لوگ آ کر شہید کر دیں۔ یہ مظلومانہ شہادت، یہ فتنے پھر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتن، ستکون فتن فتن، پھر دروازہ کھل گیا ہے، فتنے آ رہے ہیں، فتنے جا رہے ہیں۔ آج ہم اسی قسم کے فتنوں کا شکار ہیں۔ وہ پہلی قسم کے فتنے جو تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے فتنے، گھر میں فتنہ ہے، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، کاروبار کا فتنہ، ان کی اتنی فکر نہ کرو۔ اصل فتنہ جو ہے جس نے امت کو ایک داؤ پر لگا دیا ہے، وہ ہے اختلاف کا فتنہ، تشدد کا فتنہ، تنازع کا فتنہ، قتل و غارت کا فتنہ، اور ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کا فتنہ۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ بڑا ہی سنگین جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کو برداشت نہیں کرتے، اور نہ اسلام کا مزاج اس کو برداشت کرتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ جو اس امت میں اٹھا ہے نا، وہ خوارج کا فتنہ ہے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا، کسی انسان کے اندر جرم دیکھا، گناہ دیکھا، اس کو کافر کہہ دیا۔ حتیٰ کہ ان کی زبان سے نا صحابہ کرام بھی نہیں بچے، وہ ان کو بھی کافر کہتے تھے۔ میں اس موضوع پر مستقل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن کسی اور وقت۔ بہرحال یہ اس کو فتنہ تکفیر کہتے ہیں، اور اس کے سرغنے وہ خوارج ہیں۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن کو تو پڑھیں گے، بڑی تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، بڑی خوبصورت نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، بڑے خوبصورت روزے رکھیں گے، اتنے خوبصورت نمازیں تو حقیرون صلاتکم، تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تم اپنی تلاوت کو حقیر سمجھو گے۔ لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ ان کی تلاوت اس حلق سے نیچے نہیں جائے گی۔ جس طرح شکار کو تیر مارتا ہے نا انسان، اتنی تیزی سے تیر نکل جاتا ہے کہ اس تیر کے پچھلے حصے پر، درمیان میں، آخر میں اس کا کوئی خون کا دھبا تیر کو نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اسلام سے گزر جائیں گے جس طرح تیر شکار سے گزر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کلاب النار، یہ دوزخ کے کتے ہیں، اور یہ مخلوق میں بدترین انسان ہیں، اور یہ گندے مقتول ہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ انسان جو ان کو قتل کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خصلتیں بیان کی ہیں۔ آپ بتائیں کہ ایک آدمی تھا پہلے لوگوں میں سے، وہ تھا کفن چور۔ اس بیچارے نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اس نے نا اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا کہ بھی جب میں مر جاؤں نا، آپ نے یوں کرنا ہے کہ میری لاش کو جلا دینا ہے۔ لاش کو جلانا جائز تو نہیں ہے نا، پہلے تو اس نے وصیت ہی غلط کی ہے۔ جلانے کے بعد کیا کرنا، جب وہ راکھ بن جائے نا، اس کے دو حصے کر لینا ہے۔ ایک حصہ تیز ہوا میں اڑا دینا ہے، اور دوسرے حصے کو سمندر میں بہا دینا ہے۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرنے پر قادر ہوا
تو مجھے اللہ نے عذاب دینا ہے. تو اس طرح کرنے سے اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا. یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دیا گیا، اس کو راکھ بنا کر اڑا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، تو اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا. اللہ کی قدرت نہیں ہے. یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کفر ہے. اگر ہمارے جیسا آج کل کا کوئی آدمی ہوتا، کہتا ہے یہ کافر ہے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ نے ہوا کو کہہ دیا اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، سمندر کو کہہ دیا اس کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں. ابھی یہ کام مکمل ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے ہوا سے اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا. ہاں بھی بتا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تو نے مجھ سے ڈرتے ہوئے کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا. دیکھیں کام کفریہ کر رہا ہے اور اللہ اس کو معاف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کسی کی ذات پر کفر کا فتویٰ لگانا دو چیزیں درکار ہیں. اس کا ظاہر بھی کفر پر ہو، اس کا باطن بھی کفر پر ہو. ظاہر کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، یہ کام کفر والا ہے، لیکن باطن کے بارے میں ہمیں کیا علم ہے؟ وہ تو اللہ جانتا ہے نا، کسی کو کیا علم ہے؟ اس کے باطن میں یہی تھا، جہالت تھی، پتہ نہیں تھا، جہالت کی بنا پر کام کر لیا یا شدت غم کی بنا پر کام کر لیا اس نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال بیان کرتے ہیں کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. آپ نے مثال بیان فرمائی، ایک انسان ہے وہ اونٹنی پر اپنا ساز و سامان لادا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان لادا ہوا ہے، وہ سفر پہ جا رہا ہے. ایک جگہ سستانے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھا اور سو گیا. جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی اس کی گم ہوتی. بڑا پریشان کہ اب جنگل ہے، بیابان ہے، نہ کوئی انسان ہے یہاں، کھانے پینے کا سامان اونٹنی پر تھا وہ بھی گم ہو گئی ہے. وہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، تلاش کرتے کرتے وہیں آ کر سو گیا. جب پھر آنکھ کھلی نا کیا دیکھتا کہ اس کی اونٹنی سامنے کھڑی ہے. خوشی میں آ کر کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی وانا ربک. کہنا تو یہی چاہیے تھا نا، اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا غلام بندہ ہوں. تو الٹا کہہ دیا اللہ میں تیرا رب ہوں تو میرا غلام ہے. یہ بھی تو کلمہ کفر ہے. لیکن اس بیچارے نے شدت خوشی کی بنا پر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکا ہے. شدت غم کی بنا پر کفر کا کلمہ منہ سے نکل جائے یا شدت خوشی کی بنا پر کلمہ کفر منہ سے نکل جائے، جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی معذرت قبول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ فتنے جو ہے نا تکفیر والے، ان کے پاس علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا ہے یقبض العلم ویفش الجہل وتظہر الفتن ویکثر الحرج. ایک وقت آنے والا ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت عام ہوگا، وَيَفِيضُ الْمَالُ پانی کی طرح مال بہنے لگے گا. آج ہمارا یہی حال ہے. آج ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑے پڑھے لکھے روشن خیال ہیں، بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے نا جو اللہ ہمیں اللہ کی طرف پہنچا دے. یہ جو علم ہم پڑھتے ہیں نا، جس میں ہم ریسرچ کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، یہ ہنر اس کو کہتے ہیں، فن اس کو کہتے ہیں، علم اس کو نہیں کہتے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ علم نہیں ہے. جہالت بڑھتی جا رہی ہے. میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے سامنے جہالت کے کچھ نمونے پیش کرتا، کیونکہ میرے پاس لوگ سوالات کرتے ہیں اور سوال کرنے والوں کی جہالت کا مجھے علم ہے، آپ کو اتنا علم نہیں ہے کہ لوگ کس قسم کی جہالت کا شکار ہیں.
جہالت بہت ہے. وَيَكْثُرُ الْفِتَنُ، اور علم نہ ہونے سے، جہالت کے عام ہونے سے فتنے ہیں، عام ہیں، فتنے عام ہیں. وہ فتنے یہی ہیں کہ جب جاہل علماء انسان معاشرے میں ختم ہو جاتے ہیں نا، اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیتے ہیں. یہ فتاوی آن لائن جو چاہو پوچھو، یہ ہمارے جو ٹی وی پہ استخارہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں، فتوے چھوڑے جا رہے ہیں، جہالت کی بنا پر فتوے دیے جا رہے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم ختم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور جہالت کی بنا پر یہ فتنے آئیں گے. ایک تو یہ سبب ہے جہالت، دوسرا سبب ہے ظلم. لوگ ظلم کرتے ہیں نا، ظلم کرنے سے دو گناہ ہوتے ہیں. ایک تو دوسرے کا مال حق کے بغیر لے لیا جاتا ہے، دوسرا گناہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اعلان جنگ اللہ کے خلاف کیا جاتا ہے. اور یہ ظلم جو ہے نا، کبھی تو ہوتا ہے حکمرانوں کی طرف سے اور کبھی ہوتا ہے رعایا کی طرف سے. دونوں طرف سے ظلم ہوتا ہے. حکمرانوں کی طرف سے کیا ظلم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. اور رعایا کی طرف سے کیا ظلم ہے؟ رعایا نے اٹھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. یہ دونوں طرف سے یہ ظلم بھی فتنوں کا سبب بنتا ہے. ایک جہالت اور ایک ظلم. نمبر 3 یہ ہے عملی کمزوری اور اخلاقی گراوٹ. ہمارے ہاں عملی کمزوریاں بڑی ہیں، اخلاقی گراوٹیں بڑی ہیں. ہم شیطان کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے اس امت کا اخلاق سنوارنے کے لیے. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ. ابلیس نے جو پہلے دن بات کی تھی نا کہ اللہ ان میں اکثریت کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، اس نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا. تھوڑے سے لوگ ہیں جو شیطان کا شکار نہیں بنتے، ہماری اکثریت شیطان کا شکار جلدی ہو جاتی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ شرع کی مخالفت. شرع کی مخالفت ہم جو کرتے ہیں بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، دور نہ جائیں آپ. ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں نا، یہ 15 اکتوبر کا زلزلہ کتنا سخت تھا. آپ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جن نے سودی کاروبار سے توبہ کی ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف لگایا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم نے نماز باجماعت کا اہتمام کرنا ہے؟ کتنے؟ یعنی شرع کی مخالفت عام ہے. اور شرع کی مخالفت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو شرع کی مخالفت کرے گا نا، انہیں 2 چیزوں میں سے ایک ضرور آئے گی. یا تو وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، جیسا کہ آج ہم شکار ہیں. شرع کی مخالفت کی بنا پر ہم اپنے کاروبار کو صاف نہیں کر سکے ہیں، لین دین کو صاف نہیں کر سکے ہیں، ہم اپنی معاشرت کو صاف نہیں کر سکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود جو ہے اس کے کئی شاخیں ہیں. ادنا سی شاخ، گھٹیا سی شاخ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مجبوری دی، مولوی صاحب ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے، یہ بینک سے لون نہ لے تو اس کے بغیر کاروبار کیسے چلائیں؟ اور تو چھوڑے آپ، ہمارے صدر نے یہ کہا تھا کہ علماء کو اجتہاد کرنا چاہیے، سود کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نکالنے کچھ. استغفر اللہ. سود ایسی لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم باز نہیں آؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. تو میرے بھائی، یہ شرع کی مخالفت، اس سے فتنے کا آئیں گے. یا دنیا میں کوئی فتنہ نہیں آتا ہے نا، تو پھر قیامت کے دن دردناک قسم کے عذاب
اس کی تیاری کر لو۔ اب آئیے اس کے بچاؤ کی طرف۔ ان فتنوں سے ہم نے بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ ان میں سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے۔ جب ہمارا اللہ پر یقین ہوگا، اللہ پر ایمان ہوگا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو انسان نیک عمل کرتا ہے خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو ایمان کے ساتھ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کی اچھی زندگی کریں گے، پاکیزہ زندگی کریں گے، فتنوں سے پاک زندگی کریں گے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ ایمان کی برکت سے اللہ پاکیزہ زندگی دے گا، فتنوں سے پاک زندگی دے گا۔ اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جیسا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے خود کہا، اے میرے حبیب، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینے والا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر و برکت دینا چاہتا ہو تو دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہمارا اس طرح اللہ پر پختہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ رشتہ نہیں آتا ہے جی، ہمارا رشتہ باندھ دیا کسی نے۔ گاہک نہیں آتے ہیں، مولوی صاحب کو تعویذ دو نا، ہم اپنے غلے میں رکھیں تاکہ گاہک زیادہ آئیں۔ گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، ہم پھر ان پیروں فقیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، بال کٹ جاتے ہیں، کپڑے کٹ جاتے ہیں، گھروں میں چوریاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تمام شیطانی حرکتیں ہیں جس کا آج ہم شکار ہیں۔ میرے بھائی، اللہ پر ایمان رکھیے، مضبوط ایمان، اللہ پر یقین رکھیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ تقوی اختیار کیجئے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہوتا ہے؟ وہ بتانے لگے، یا امیر المومنین اما سلکتا طریق شوق، آپ مجاہد آدمی ہیں، آپ نے کبھی سفر کرتے کرتے ایسی وادی سے گزرے ہوں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں؟ کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رستے میں جھاڑیاں آ جاتی ہیں، کانٹے آ جاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں آنکھوں کو کھول کر چلتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ کر چلتا ہوں، کہیں وہ کانٹے میرے دامن میں نہ چبھ جائیں، میرے پاؤں میں نہ چبھ جائیں، میرے سفر کو کھوٹا نہ کر دیں۔ فرمایا کہ تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ دنیا ایک خاردار جھاڑیوں کا مقام ہے، یہاں آنکھیں کھول کر چلیں، ذرا بدن کو سمیٹ کر، کپڑوں کو سمیٹ کر چلیں، یہ کہیں آپ کے دامن سے نہ الجھ جائے، پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ یہ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ یہ تقوی انسان کے لیے گناہوں کی بریک ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا گاڑی پہ آگے سے کوئی آدمی آتا فوراً بریک لگا لیتے ہیں، حادثے سے آپ بچ جاتے ہیں۔ یہ تقوی آپ کے لیے بریک کا کام دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ان فتنوں سے نکلنے کا خود رستہ بنا دیں گے، خود رستہ بنائیں گے۔ ہمارے پاس ڈپلومے ہیں، بچوں کے پاس سندیں ہیں، اور ہمارے پاس بھاگے پھرتے جاب نہیں ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی اختیار کیجیے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگیے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے نا، تکلیف آ گئی تھی ان کو بھی، تو کیا کیا تھا؟ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر وہ وہاں ہمیں یاد نہ کرتا، ہم سے دعا نہ کرتا نا، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس نے دعا کی تو ہم نے اس کو نجات دے دی۔ قرآن میں آتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ مچھلی والا نہ گیا ناراض ہو کر، پھر فنادى فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اندھیروں میں اللہ کو پکارا۔ سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، اندھیروں میں اللہ کو پکارا، کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ظالم، مجھ سے خطا ہوئی۔ کیا کیا؟ فنجیناہ من الغم،
ہم نے اس کو غم سے نجات دی. صرف گارنٹی اس کی نہیں ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیں گے. ہم بھی اس کو اپنائیں، اللہ سے دعا کریں، حمد و ثنا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یونس علیہ السلام کی طرح فتنوں سے بچا لے گا. اور کیا کرنا آپ نے؟ فتنوں سے پناہ مانگنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پناہ مانگتے تھے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اللہ ہمیں فتنوں سے بچا، جو ظاہری فتنے ہیں، جو باطنی فتنے ہیں، اللہ سے دعا کرے، ان فتنے کی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے. اور کیا کرنا ہے فتنوں سے بچنے کے لیے؟ اللہ پر توکل کریں، اعتماد کریں کہ جو چیز آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی، جس نے ہمارے پاس نہیں آنا وہ نہیں آئے. اللہ پر توکل، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور سب سے آخری بات فتنے کے بچاؤ کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان فتنوں سے کنارہ کش رہے، جھانک کر نہ دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے آئیں گے، جو سونے والا ہے وہ اٹھنے والے سے بہتر ہے، جو اٹھنے والا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. جتنا فتنوں سے کنارہ کش ہوگا نا، اسی قدر وہ فتنوں سے محفوظ ہوگا. فتنوں میں دلچسپی مت لیجئے. یہ فتنوں میں اتنی کشش ہوتی ہے، مقناطیس ہے نا، مقناطیس کے پاس لوہا رکھ دو وہ خود بخود کھینچ لیتا ہے. یہ فتنوں کے اندر کشش ہے، مقناطیسی قوت ہے. آپ تھوڑا سا اوپر کو جھانکیں گے نا، فَمَنِ اسْتَشْرَفَهَا، جو جھانکتا ہے وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. دلچسپی نہ لیں اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، سعید وہ ہے جو فتنوں سے دور رہتا ہے. اِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، اِنَّ السَّعِيدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. پھر فرمایا کہ فَمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، جو انسان فتنوں میں مبتلا ہو گیا پھر صبر کرے، پھر ہاتھ پاؤں نہ مارے، صبر کرے. حضرت انس سے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ حجاج بن یوسف بڑا ظلم کرتا ہے. فرمایا کہ صبر کرو، آگے جو دن آنے والے ہیں وہ ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے. صبر کرے. صبر کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبر کا پھل میٹھا، اگرچہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم ایسے حالات میں نماز پڑھ کر صبر کر کے اللہ سے مدد مانگو. صبر کیجئے، ان فتنوں سے دور رہیے، اللہ سے دعا مانگیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہمیشہ توکل کیجئے، اللہ سے ڈرتے رہیے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے رکھے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہماری مجلس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اب دوسرا مرحلہ سوال و جواب کا ہے. تو سب سے پہلا سوال شیخ محترم سے یہ ہے کہ تحیت المسجد کا کیا حکم ہے؟ اگلا مرحلہ تو نہیں سمجھا دو باتوں جی. پہلا سوال یہ ہے کہ تحیت المسجد کا کیا حکم ہے، اور اگر انسان مسجد میں 1 یا 2 منٹ رہتے ہوں تو کیا کھڑے ہو کر انتظار کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو تحیت المسجد کے بارے میں نا بڑی تاکید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب کوئی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے نا وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. حتیٰ کہ ایک انسان دوران خطبہ آیا تھا تو وہ بیٹھ گیا بغیر نماز پڑھے ہوئے. آپ نے اس کو کہا قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں پڑھو. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ ایک چھٹی نماز ہے، نمازیں تو 5 ہیں نا، یہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ فرض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کو فرض قرار دینا یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے، وہ حلقہ علم کا لگا ہوا تھا. ایک مجلس کے پیچھے بیٹھ گیا،
ایک وہ آگے جا کر جہاں اس کو جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، ایک واپس چلا گیا۔ وہاں کوئی ذکر نہیں ہے کہ نبی کریم نے ان بیٹھنے والوں کو کہا کہ اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ اس لیے تاکید ضرور ہے 2 رکعت پڑھنے کی، لیکن اگر کوئی انسان 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھ جاتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی انسان آتا ہے 2 منٹ رہتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کھڑا رہے، وہ بیٹھ جائے وقار کے ساتھ۔ یہ کھڑا رہنا یہ وقار کے منافی ہے۔ آپ آرام سے بیٹھیں، جماعت میں شامل ہوں۔ اگر اتنا وقت ہے تو آپ 2 رکعت آپ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے مسجد میں سنتیں پڑھنی ہیں تو سنتیں پڑھتے وقت جو خود بخود تحیت المسجد بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ الگ سے نماز نہیں کہ 2 سنتیں الگ پڑھے اور ایک کے الگ پڑھے۔ جب بھی انسان مسجد میں آئے گا نا، جو نماز پڑھے گا اس کی تحیت المسجد خود بخود ادا ہو جائے گی۔ یہ تاکید ضرور ہے، لیکن یہ واجب یا ضروری اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح دوسری نمازیں ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا نماز میں سترہ قائم کرنا واجب ہے؟ سترہ قائم کرنا حدیث میں آتا ہے کہ لا تصلی الا الی سترۃ، نہ نماز پڑھو مگر سترہ کی طرف۔ اور نبی کریم نے مسجد حرام میں بھی سترے کا اہتمام کیا ہے۔ سترہ نہ کرنے کی ایک شکل ہے کہ جب انسان نماز میں شامل ہوا ہے، امام نے سلام پھیر دیا ہے، تو بعد میں جو اٹھ کر آپ نے نماز پڑھنی ہے نا، تو وہ سترے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، وہاں سترہ بنانا ضروری نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر آپ بحر قضاء حاجت کے لیے گئے، مغیرہ بن شعبہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور جب وہاں دیر ہو گئی واپس آئے نا تو آپ کی 1 رکعت رہ گئی تھی، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، تو آپ نے 1 رکعت اٹھ کر پڑھی تھی۔ بعد میں نماز میں شامل ہونے کے بعد 1 رکعت ملی ہے، 1 رکعت آپ نے بعد میں پڑھی۔ وہاں بھی یہ سترے کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے آگے سترہ کیا ہو، اکیلے نے۔ کوشش کی جائے، یہ سترے کی ایک حد ہے، یہ مسجد کا اندرونی حال ہے نا، یہ اس کی حد ہے۔ صحن ایک الگ حد ہے، یہ نہیں کہ پاؤں پیچھے کو آدمی کھڑا ہے تو آگے جہاں تک بھی اس کی حد ہے وہ سترہ کرنے کا پابند، اپنے آگے سترہ رکھے۔ اگر وہ سترے کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے، وہ آگے اس کی حد جو ہے وہ صحن حد ہے یا مسجد کا حال اس کا حد ہے، سترہ رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں لا تصلی الا الی سترۃ، کہ تم نماز نہ پڑھو مگر سترہ کی طرف۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تھے تو آپ نمازیوں کے آگے سے گزرے تو آپ نے کسی نے انکار نہیں کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جب جماعت ہوتی ہے نا اس وقت نمازیوں کا سترہ امام ہوتا ہے، امام نے آگے سترہ رکھا ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے تھے، نماز پڑھنے والوں کا سترہ نبی کریم تھے، تو حضرت ابن عباس جب آئے ہیں نا وہ آپ یہ صف جو تھی اس کے آگے سے گئے ہیں، نبی کریم جو سترہ تھا اس کے آگے سے نہیں گزرے، لہذا وہ بات بھی غلط ہے کہ وہاں بغیر سترہ کے وہ ان کے آگے سے گزرے ہیں، ان کے آگے کوئی سترہ نہیں تھا، سترہ تھا لیکن سترہ نبی کریم تھے۔ لوگوں کے سامنے جماعت کی شکل میں سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ امام ہی لوگوں کا سترہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ نماز میں سترہ رکھنے کی۔ لیکن سترہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذاتی طور پر خود اس کا بندوبست کرے سترے کا، یہ نہیں ہے کہ گھر مسجد کے اندر وہ بنا کے سترے کی چیزیں رکھ دی جائیں، یہ بھی غلط ہے کہ اس کا اہتمام مسجد والوں نے کرنا ہے۔ یہ نمازی انسان ہے، نمازی جب آئے گا تو اپنے سترے کا خود بندوبست کرے گا۔ یہ بعض مساجد میں یہ اہتمام کرتے ہیں، اگر نہیں ہوتا تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے مسائل پر لڑائی جھگڑا کرنا یہ درست نہیں ہے، نہ اس طرح کے وہ سترے رکھنے مسجد میں جائز ہیں۔ ہر کوئی انسان آئے تو اپنے سترے کا خود بندوبست کرے۔ وہ سوال یہ ہے، کیا نماز ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ بعض مسائل ایسے ہیں کہ وہ جب سے ہم نے علم پڑھنا شروع کیا ہے تو ان مسائل کو ہم سنتے چلے آئے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ سر ننگے نماز پڑھنے والا مسئلہ ہے نا، یہ ابھی تک یہ حل نہیں ہو رہا ہے۔
اسی طرح فرض نماز کے بعد دعا مانگنے والا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا ہے، تعویذ لکھنے لکھانے والا مسئلہ ابھی تک یہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو نا یہ چسکا ہوتا ہے باتیں کرنے کا، جو نیا مولوی آتا ہے اس کو پھنسایا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو قابو کیا جائے، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ سر ننگے نماز پڑھنا جو ہے نا، یہ ویسے بھی سر ننگا رکھنا یہ سوء ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا اللہ کے نبی کبھی سر ننگے باہر نہیں گئے تھے، سر ننگے نہیں چلے تھے، اور آپ کی کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جہاں آپ نے سر ننگے نماز پڑھی ہو۔ ہاں، یہ حج کے موقع پر سر ننگا رکھنا یہ حج کے ارکان میں سے سر ننگا رکھنا چاہیے، لیکن یہ اتنی سختی بھی نہیں ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی سر ننگا نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو کوسنا شروع کر دیں۔ جو متبادل طور پر ہم مسجد میں ٹوپیاں لا کر رکھ دیں جو گندی ہوتی ہیں، اس پر مکھیاں وغیرہ بھی بیٹھتی ہیں، وہ جو کوئی انسان ان کو لینا گوارا نہیں کرتا ہے تو ہم وہ پلاسٹک کی یا یہ کھجور کے پتوں کی وہ ٹوپیاں لا کر ہم مسجد میں رکھ دیتے، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا سر ننگے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو عادت کے طور پر اپنانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سر ننگے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ضد میں آ کر ہر وقت سر ننگے ہی پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ایک مردہ سنت ہے اور مردہ سنت کو زندہ کرنے سے 200 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ نہ سنت کو مردہ کرنے کا 200 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جوتی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی سنت ہے جی۔ ایک دفعہ نا ایک بدو اونٹ لے کر آ گیا، کہتا جی میں نے نا اونٹ پر بیٹھ کر طواف کرنا ہے۔ جب نبی کریم نے طواف کیا تھا نا اونٹ پر بیٹھ کر، اس پر حرم کی دیواریں نہیں تھی، وہ تو اندر آ گیا اونٹ پر سوار ہو کر، اس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا۔ آج اگر کوئی ضد کرتا ہے کہ میں نے اونٹ پر بیٹھ کر ہی میں نے طواف کرنا، تو اس کو بیوقوف ہی کہیں گے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مسجد میں کنکریاں بچھی ہوتی تھیں، اگر کسی کی جوتی صاف ہے تو وہ آ کر نماز پڑھ لیتا جوتی کے سمیت، کوئی حرج والی بات نہیں۔ ہم اپنے گھروں میں قالین بچھاتے ہیں اور بہترین انتظام کرتے ہیں، وہاں تو جوتے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور مسجد میں قالین بچھا ہوا یہ ضد کرتا کہ میں نے جوتے کے سمیت نماز پڑھنی ہے، یہ غلط ہے۔ جوتے کے سمیت نماز پڑھنا یہ مردہ سنت نہیں ہے، سر ننگے نماز پڑھنا یہ کوئی مردہ سنت نہیں ہے کہ آپ اس کا احیاء کریں گے تو آپ کو 100 200 شہید کا ثواب ملے گا۔